ویلکم بیک۔ اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے NFC ایوارڈ میں بہتری پر PP قیادت راضی ہو گئی۔ وزیر مملکت حذیفہ الرحمان کا دعویٰ۔ پروگرام دی رپورٹرز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 28ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو بہتر کیا جائے گا۔ NFC ایوارڈ میں بہتری کے لیے صوبوں کو سمجھائیں گے۔ ڈیفنس بجٹ اور پینشن ایک طرف رکھ کر تقسیم کا طریقہ وہی رہے گا۔ سندھ سے زیادہ کٹوتی پنجاب کی ہوگی، پنجاب کو زیادہ قربانی دینا پڑے گی۔ 18ویں ترمیم مکمل طور پر ختم نہیں کر رہے۔ یعنی ترمیم کے اندر جو 18ویں آئینی ترمیم میں ترمیم نہیں کرنی، اس کو مزید بہتر کرنا ہے، اور NFC ایوارڈ کو کس طرح بہتر کرنا ہے، اس پر پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایگری ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم میں جو دو بہتریاں میجر بہتریاں ہیں، ایک تو NFC ایوارڈ کو بہتر کیا جائے گا، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ یا صوبوں کا حق جو ہے وہ چھینا نہیں جائے گا، بلکہ صوبوں کو کنونس کر جو ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں، ڈیفنس بجٹ ہے، پینشنرز کا پیسہ ہے، اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر تقسیم کا طریقہ کار وہی رہے گا جو پہلے ہے۔ جتنا کٹ جو ہے وہ سندھ پہ اگر لگے گا تو اس سے کئی گنا زیادہ پنجاب پہ لگے گا، اور مین پنجاب کو قربانی دینا پڑے گی۔ دوسری بات یہ 18ویں آئینی ترمیم، کوئی 18ویں آئینی ترمیم کو ابالش نہیں کیا جا رہا، کوئی انڈو نہیں کیا جا رہا۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ گل پلازا کی آگ پھولوں کی دکان سے پھیلی۔ آگ گراؤنڈ فلور پر دکان پر کام کرتے بچے کے ہاتھوں لگی۔ کمشنر کراچی نے گل پلازا میں آگ لگنے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ میں بتایا گیا آگ تیزی سے پھیلی اور ایئر کنڈیشن کے ڈکٹ تک پہنچ گئی۔ آگ رات 10:15 بجے لگی۔ 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ 11 منٹ بعد پہلا فائر ٹینڈر جائے وقوع پر پہنچا۔ فائر بریگیڈ کا ریسپانس لیٹ ثابت ہوا، پانی کم پڑ گیا تھا، باوجود لیٹ پہنچے تھے۔ گل پلازا میں آگ لگنے کی ذمہ داری ایک بچے پر ڈال دی گئی۔ کمشنر کراچی نے تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ کمشنر کراچی کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ میں آگ لگنے کی وجوہات، آگ بجھانے سمیت ریسکیو تفصیل، متاثرین، عینی شاہدین اور ریسکیو حکام سے حاصل معلومات شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلاور شاپ میں بچوں سے آگ لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے پلازا میں پھیل گئی۔ تیزی سے پھیلتی آگ ایئر کنڈیشن کے ڈکٹ سے آگے بڑھی۔ آگ لگنے سے 79 اموات ہوئی ہیں، زیادہ تر اموات میزنائن فلور پر ہوئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا آگ رات 10:14 پر لگی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کو 15 منٹ بعد اطلاع دی گئی۔ فائر بریگیڈ کا رسپانس لیٹ ثابت ہوا، پانی کم پڑ گیا تھا، باؤزر لیٹ پہنچے تھے۔ سڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے مزید تاخیر ہوئی۔ رپورٹ میں ریسکیو ٹیم کے پاس سہولتوں کے فقدان کا ذکر بھی کیا گیا۔ بتایا گیا ریسکیو ٹیم کے پاس آلات نامکمل تھے، تالا توڑنے والا ہتھوڑا تھا، نہ گرل کاٹنے والا کٹر۔ رپورٹ میں بتایا گیا تعمیر کے وقت گل پلازا کے 18 دروازے تھے، جن میں سے 5 بند کر کے وہاں بھی دکانیں بنا لی گئیں۔ زیادہ تر دروازے 10 بجے بند کر دیے جاتے تھے۔ آگ لگی تو صرف 3 دروازے کھلے ہوئے تھے۔ گل پلازا میں فائر سیفٹی کے آلات اور الارم سسٹم بھی نہیں تھا۔ جماعت اسلامی اور MKM نے انکوائری رپورٹ مسترد کر دی۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ برقرار۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ساری ذمہ داری بچے پر ڈال کر خود کو بری الذمہ قرار دے دیا، اس رپورٹ کو نہیں مانتے۔ امی جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا کمشنر کراچی خود ذمہ دار ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی بننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آگ بجھنے کے بعد کہا گیا ریسکیو عمل مکمل ہو گیا، آگ تو لگ گئی، آپ یہ بتائیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پہلے دن سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب مذاق ہے۔ فلاور شاپ میں آگ لگتی ہے، بچے کی وجہ سے انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی 7-8 منٹ میں یہ آگ 4 فلور نیست و نابود کر دیتی ہے۔ جو حقائق ہے اور جو رپورٹس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتے ہیں ایسی انکوائری کو۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں کلیئر ہو رہا کہ بھائی آپ کا بھی موقف ٹھیک ہے، حکومت بھی صحیح کام کر رہی ہے۔ یہ والی چیزیں اب چل نہیں سکتی ہیں۔ کمشنر کراچی کی زیر سرپرستی کمیٹی بننا ہی نہیں چاہیے تھی، وہ تو خود ریسپانسبل ہیں ان سارے چیزوں کا۔ آپ ڈال دیں ایک بچے پر کہ بچے نے آگ لگائی، اس کے نتیجے میں پوری آگ پھیل گئی، تو بھائی آپ نے کیا کیا؟ ہمارا مطالبہ تو پہلے دن سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ MKM مطالبہ کر رہی ہے تو وفاق کو الٹیمیٹم دے کہ یہ کام کر دیں ورنہ وزارتیں چھوڑ دیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ریڈ لائن BRT منصوبے کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا بینر لگانے یا وال چاکنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ناممکن بات ہے کہ کراچی کو کہیں سے بھی الگ کیا جائے، جس کا مقصد صرف تنقید ہے، اور وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ تو ابھی وفاقی وزیر ہے نا یہ وہاں پہ دونوں، اور بولیں کہ وفاقی حکومت کو 48 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کام کرو ورنہ وفاق کی وزارت چھوڑ دیں گے، وہ نہیں کریں گے۔ ان کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
نہ بینر لگانے سے نہ وال چاکنگ کرنے سے جو ہے آپ کی چیزیں حل ہوں گی. اصل ٹارگیٹ کیا ہے؟ وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ہمارا کام کیا؟ حالات خراب ہونے نہیں دینے. کمیٹی جو کہ چیف منسٹر صاحب کے انڈر ہے وہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کرنا چاہیے تو ضرور قائم ہوگا. ان کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوگا. ابھی ہم یونیورسٹی روڈ والا ٹریک کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مارچ تک تھوڑا اور ایک ڈیلے آئے گا. ایک لوگوں کی تکلیف کو ہم ختم کر دیں گے. بی آر ٹی کی جہاں تک بات کی اس کی جو ڈیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں ابھی سال 1.5 سال اور لگے. لاہور میں خاتون اپنی 9 ماہ کی بیٹی کے ساتھ کھلے گٹر میں گر گئی. ریسکیو حکام کا کہنا ہے بھائی گیٹ میں سیوریج لائن میں گرنے والی خاتون کی شناخت سعدیہ کے نام سے ہوئی. خاتون اپنی 9 ماہ کی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی کہ سیوریج لائن میں گر گئی. ماں اور بیٹی کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. سیوریج لائن کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا. ممکنہ طور پر حادثہ اندھیرے کی وجہ سے پیش آیا. اسی پر بات کریں گے. احمر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور کہاں تک پہنچی ہے تلاش؟ دیکھیں اس وقت جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ جاری ہے. تقریباً 6:15 سے 6:30 کے درمیان جو ہے یہ ریسکیو کو کال موصول ہوئی اور ریسکیو کے جو ٹیمیں ہیں موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے یہ سرچ آپریشن شروع کر دیا. خاتون کا تعلق جو ہے وہ شور کوٹ سے بتایا جا رہا ہے. خاتون یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی داتا دربار اور پھر اس کے بعد اس نے کھلونے خریدے اس بچے کے جو بچہ اس کی گود میں تھا اور جو بچی اس کی گود میں تھی 9 ماہ اس کی ایج جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور ردا اس کا نام بتایا جا رہا ہے. خاتون کا نام جو ہے وہ سعدیہ بتایا جا رہا ہے. یہ دربار کے باہر انہوں نے رکشہ لگایا ہوا تھا. رکشے میں اس کی ساس بھی موجود تھی اور شوہر بھی تھا. جیسے یہ پیدل چلتے ہوئے آگے نکلے ہیں تو جو سیوریج لائن تھی جو کہ اوپن تھی کیونکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سیوریج لائن کور تھی اور کچھ سیوریج لائن اوپن تھی تو ممکنہ طور پر یہاں پر اندھیرا تھا جس کے باعث جو ہے وہ خاتون اس سیوریج لائن میں گر گئی اور ابھی تک اس کے حوالے سے آپریشن جاری ہے. ذرا میں اپنے کیمرہ مین احسن اقبال کو گزارش کروں گا کہ ویورز کو دکھائیں کہ یہ وہ سیوریج لائن ہے. یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر خاتون جو ہے وہ نیچے گری ہے. ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا تھا. ابھی ریسکیو کے اہلکار جو ہیں وہ اوپر ہیں اور اپنے ساز و سامان کو جو ہیں وہ لے کے باقاعدہ طور پر دوبارہ جائیں گے. یہ باقاعدہ ایک ان کا ریسکیو کا ایک یہ بھی ہے اور یہ سیڑھی لگائی گئی ہے اور یہاں پر ریسکیو کا اور واسا کا اچھا احمد جیسے کہ آپ نے بھی ابھی دکھایا کہ یہ اتنا بڑا گٹر ہے اور زمین سے بھی اس کی سطح جو ہے وہ اوپر ہے تو اس کے اوپر کوئی حفاظتی چیز بھی نہیں رکھی ہوئی تھی. کوئی بھی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے تھے یہاں پر؟ دیکھیں جو متاثرہ خاتون کے شوہر ہیں اور جو ان کی ساس ہیں جو فیملی ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی ان کا یہی الزام ہے کہ یہ جو سیوریج لائن ہے یہ اوپن تھی اور اس اوپن سیوریج لائن کے باعث اس کے اوپر کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اور اس کی گہرائی جو ہے وہ تقریباً 10 فٹ بتائی جا رہی ہے لیکن 10 فٹ کے نیچے جہاں سے پانی سٹارٹ ہو رہا ہے وہ تقریباً 2 سے 3 فٹ جو ہے وہ پانی ہے کیونکہ ریسکیو کا اہلکار جب نیچے اترتا ہے تو اس کی گھٹنوں تک جو ہے وہ صرف پانی آتا ہے اور آگے جو پانی کا فلو آگے کی سائڈ پہ جا رہا ہے وہ جو ایک ہول ہے وہ تقریباً پائپ ہے 1.5 فٹ کا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1.5 فٹ کا جو ایک ہول ہے اس کے اندر سے ایک خاتون اور وہ بھی اپنے بچے سمیت کس طرح آگے کی طرف بہ گئی ہے. یہ ایک تھوڑی سی جو ہے وہ تشویشناک سی بات ہے. تو ریسکیو نے مکمل طور پر کوشش کی ہے کہ ان کو خاتون ملے لیکن خاتون اور بچہ نہیں ملا کیونکہ ایک تشویشناک بات جو بیچ میں یہ آ رہی ہے کہ 1.5 فٹ کے پائپ سے کس طرح وہ بہ کر آگے جا سکتے ہیں. پولیس بھی یہاں پر ہے, اے سی جو ہیں متعلقہ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, واسا کی ٹیمیں بھی ہیں, ایم ڈی واسا سے بھی ہماری بات ہوئی, آئی سی سٹی جو رائے بابر ہیں ان سے بھی بات ہوئی, ایس پی سٹی جو بلال احمد ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو ہماری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بڑی تشویشناک احمد جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے تو ریسکیو حکام کا کیا بتانا ہے, کس طرح سے کوششیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے, کس طرف پانی جا رہا ہے, کچھ بتایا گیا ہے جس طرف پانی جا رہا ہے یہ وہاں پہ بھی کوئی ٹیم گئی ہے دیکھنے کے لیے؟ دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک سیوریج لائن اوپن ہے یہ تقریباً 10 فٹ تک نیچے جا رہی ہے. وہ 10 فٹ تک جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ نیچے اتر چکے ہیں. جب وہ نیچے اترے ہیں تو جو ان کے پاؤں سے گھٹنے تک جو ہے وہ پانی تقریباً 3 سے 4 فٹ کا لگتا ہے. 3 سے 4 فٹ کا پانی نیچے موجود ہے اور اس میں ریسکیو والے اترے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے وہاں پر موجود نہیں ہے. وہ 3 سے 4 فٹ کا پانی جس جگہ سے ہوتا ہوا آگے جا رہا ہے وہ جو ہول ہے, وہ جو پائپ ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 فٹ کا بتایا جا رہا ہے. اور 1.5 یا 2 فٹ کا جو ہول ہوتا ہے اس میں کسی بندے کا اندر چلے جانا یہ بڑی ایک ناممکن سی بات ہے. لیکن ریسکیو آپریشنز کو جو کال موصول ہوئی ہے ان کی فیملی کی جانب سے وہ یہی کال ہے کہ خاتون اپنے بچے کے ہمراہ جو ہے وہ سیوریج لائن میں اوپن سیوریج لائن میں گری ہے اور پھر وہ اس کے بعد نہیں ملی. تاہم ریسکیو کی ٹیمیں ان کی 15 کی کال پر یہاں پر پہنچی ہیں لیکن جو ضلعی انتظامیہ ہے اور جو ریسکیو ان میں بھی یہ تشویش پائی جا رہی کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ 1.5 فٹ کے اس ہول سے گزر کر آگے نکل گئی ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. لیکن
ریسکیو جو ہے وہ اپنی تسلی مکمل کر رہا ہے اور تمام تر مزید جو دیگر پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور جو ریسکیو ہیں وہ اس حوالے سے آپریشن میں کام کر رہی ہیں. ریسکیو کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑ رہا. ریسکیو کا عملہ یہاں پر موجود ہے، ان کے سینئر افسران جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. مزید بھی اس حوالے سے آپ سے آگاہی لیتے رہیں گے. عمر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. میرا قانون نہیں ہے. ہاں جی جی جی. کراچی میں باپ نے فائرنگ کر کے بیٹی اور داماد کو قتل کر دیا. لانڈی بھینس کالونی میں ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا. سائمہ اور سدھیر نے چند ماہ پہلے پسند کی شادی کی تھی. ہمارے نمائندے سلمان دودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سلمان، بتائیے کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے، پولیس نے کیا بتایا؟ کالونی کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. ٹھٹا سے تعلق رکھنے والے جوڑے نے، جنہوں نے چند ماہ قبل ہی پسند کی شادی کی تھی، انہیں لڑکی کے گھر والوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. سکھن تھانے کی پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور کرائم سین یونٹ کو بھی موقع پر طلب کر لیا گیا ہے. پولیس کہتی ہے مقتولہ خاتون کی شناخت سائمہ کے نام سے ہوئی اور اس کے شوہر کی شناخت سدھیر عبدالصمد کے نام سے ہوئی. انہوں نے جوڑے نے 1.5 ماہ قبل ہی پسند کی شادی کی تھی. پولیس اب عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے. وقوع سے خول اکٹھے کرنے کا بھی کام کیا جا رہا ہے. پولیس کہتی ہے غیرت کے نام پر قتل کا یہ واقعہ ہے. دونوں لاشیں ضابطے کی کارروائی کے لیے جن اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. ساتھ ہی اس فائرنگ کے واقعے میں ایک راہگیر شہری بھی زخمی ہوا، جسے پہلے نجی اسپتال اب جن اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. پولیس کہتی ہے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، ان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بھارت میں مسلمانوں کے حامی نائب وزیر اعلیٰ کا طیارہ گر گیا. مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت 6 مسافر ہلاک ہو گئے. اجیت پوار کی اس طرح ہلاکت کو پراسرار قرار دیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار نے اپنے ایک اور مخالف کو راستے سے ہٹا دیا. اجیت پوار نے 2 دن پہلے بھی مسلمانوں کے حق میں بیان دیا تھا. انتہا پسندوں کو خبردار کیا تھا کہ مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جائیں. پنجاب کے تمام اسکولوں میں اے آئی لازمی قرار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. میرا ملک میری ماں ہے، ماں سے کوئی غداری نہیں کر سکتا. اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کے اجرا کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا صوبے کے تمام اسکولوں میں اپریل سے اے آئی لازمی تعلیم دی جائے گی. کل صوبائی کابینہ کے ساتھ 2 گھنٹے اے آئی کی کلاس لی. ہم سیکھ سکیں کہ اے آئی سے گورننس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. کوئی فیوچر ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مینڈیٹری کر دیا ہے پورے پنجاب کے پبلک سکولز میں 1 ویک آف اپریل سے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کل میں نے خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ورکشاپ اٹینڈ کی. پوری کیبنٹ کو ساتھ بٹھایا، ایک کلاس روم میں بیٹھے تھے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے گورننس میں بہتری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیسے لے جائے. پرواز کار 50,000 نوجوانوں کو 3 لاکھ روپے تک کا بغیر سود کا قرض دے گا. جب آپ نے باہر جانا ہو، کسی کو بھی اب پیسوں کی کمی کی وجہ سے مستقبل ڈبے میں بند کر کے نہیں رکھنا پڑے گا. پنجاب کا کوئی بھی نوجوان اکیلا نہیں ہوگا. آپ کی ماں آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی، بنیان المرصوص کی طرح، آپ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک بند مٹھی کی طرح یوں کھڑا ہونا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں اے آئی اسکلز ہونی چاہیے، ہنر ہونا چاہیے. جب اپنے ملک کو کوئی کہے گا یہاں آگ لگا دو یا گھیراؤ کرو، دنگا کرو یا فساد کرو، سے نو، میرا ملک میری ماں ہے اور ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا. بانی پی ٹی آئی کو ہفتے اور اتوار کی رات اسپتال لایا گیا. طبی معائنہ ہوا. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بانی کی صحت کے بارے میں آگاہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا بانی کی صحت سے متعلق خبر قابل بھروسہ اخبار میں چھپی ہے. آج یا کل بانی پی ٹی آئی سے ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی جائے. بیرسٹر گوہر نے واضح کیا حکومت اور جیل حکام کی طرف سے انہیں بانی سے ملاقات کی پیشکش نہیں کی گئی. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے. پہیہ جام ہڑتال ہوگی، ان کی تحریک پر امن رہے گی. نیوز رپورٹ ہو گئی ہے ریلائبل نیوز پیپر میں خان صاحب کو سیٹرڈے اور سنڈے والی نائٹ کو شاید ہاسپٹل لائے گئے اور ان کا ایگزامینیشن ہوا اور پھر واپس جیل لے کے گئے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج نہیں دا لیٹسٹ کل فیملی ممبران کی میٹنگ ہو جائے اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر کسی بحران کو ختم نہیں کر سکتے. 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے. لوگوں کو جو کہا جائے گا کہ پہیہ جام ہڑتال کریں، ہم نے پرامن رہ کے یہ کام کرنے کی بیداری کا دن ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے.
اسلام آباد کی عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ سماعت 10 فروری کو ہوگی۔ کوہستان سکینڈل میں ڈمپر ڈرائیور نے 4.5 ارب جمع کروا کر پلی بارگین لے لی۔ ملزم ممتاز کو رقم جمع کرانے پر رہا کر دیا گیا۔ نیب نے کہا ملزم ممتاز ڈمپر ڈرائیور تھا، اس کے اکاؤنٹ سے بھاری رقم ٹرانسفر ہوئی تھی۔ تحقیقات کے دوران ملزم کے اربوں روپے کے اثاثے بھی نکلے۔ عدالت نے ملزم کی پلی بارگین کی توثیق کی تھی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سیوریج لائن پھٹنے کے باعث پانی فلیٹوں میں داخل۔ لائن پھٹنے سے سیوریج کے پانی کی وجہ سے سڑک بھی بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود انتظامیہ غائب ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رافع حسین سے۔ جی رافع۔ گلستان جوہر کا علاقہ ہے، رابعہ سٹی کے قریب جو ہے وہ سیوریج کی لائن ٹوٹی ہے اور جس کے بعد سیوریج کا گندا پانی فلیٹوں میں بھی داخل ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو سڑک ہے وہ بھی بیٹھ گئی ہے۔ اب تک جو ہے وہ انتظامیہ کی نااہلی یہ ہے کہ جہاں پہ سڑک بیٹھی ہے وہاں پہ کوئی حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے گئے ہیں اور جو سیوریج کا پانی فلیٹوں میں داخل ہوا ہے اس حوالے سے اس کی نکاسی کے لیے بھی کوئی انتظامات نہیں کیے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ سیوریج کا جو پانی ہے وہ جو صاف پانی کی لائن ہے اس میں شامل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے متعدد جو ٹینکس ہیں اس رہائشی پروجیکٹس میں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ رہائشی پروجیکٹ میں اس وقت 3000 سے زائد فلیٹ بھی موجود ہیں۔ اس کی بات ہوئی ہے واٹر بورڈ حکام سے، ان کے علم میں تو یہ آ گیا ہے کہ سیوریج لائن متاثر ہوئی ہے اور سیوریج کا پانی رہائشی فلیٹ میں بھی داخل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی اقدامات اب تک نہیں کیے ہیں۔ واٹر بورڈ حکام کا یہ موقف ہے کہ پائپ موجود ہیں اور کل سے یہ کام شروع ہوگا۔ سیوریج کی جو لائن بیٹھی ہے جو خراب ہو گئی ہے۔ اچھا رافع، علاقے والوں کا کیا کہنا ہے، رہائشیوں کا کیا کہنا ہے، کب پھٹی ہے یہ لائن؟ دیکھیں جو ہماری علاقہ مکینوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 8 سے 12 گھنٹے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس لائن کو پھٹے ہوئے اور سیوریج کا پانی بہت تیزی سے فلیٹو جو رہائشی پروجیکٹ ہے اس کے اندر داخل ہو رہا ہے اور باہر جو راستہ ہے وہاں جو روڈ ہے اس پر بھی موجود ہے۔ جو علاقہ مکین ہے، جو فلیٹ کے خاص طور پہ جو مکین ہے ان کا آنا جانا محال ہو گیا ہے، وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اور پھر بدبو اور تعفن کی وجہ سے بھی ان کا رہنا محال ہے۔ تو علاقہ مکینوں نے شکایت کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ واٹر بورڈ حکام سے بھی رابطہ کیا ہے لیکن ان کا جواب یہی ہے کہ اب کام جو ہے وہ کل صبح سے ہی شروع ہوگا اور اس کام کل صبح سے شروع ہوگا۔ رافع حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اہم خبر ہے کراچی سے، جہاں پر نیٹی جیٹی پل اور اطراف میں بدترین ٹریفک جیم، اور وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہیوی ٹریفک وقت سے پہلے سڑکوں پر آ گئی ہے۔ ہیوی گاڑیوں کی وجہ سے ٹریفک جام میں ایمبولینسز بھی پھنس گئی ہیں۔ موٹر سائیکل سوار افراد فٹ پاتھ پر چڑھ کر راستہ ڈھونڈنے لگے ہیں۔ نیٹی جیٹی اور اس کے اطراف میں بدترین ٹریفک جیم ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بدترین ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے ایمبولینسز بھی پھنس گئی ہیں۔ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ سامنے آئی رہی ہے کہ ٹرک اور کنٹینر جن کے 11 بجے سے پہلے داخلے پر پابندی ہے، اب وہ وقت سے پہلے ہی سڑکوں پر آ گئے، جس کی وجہ سے ایمبولینسز بھی پھنس گئیں۔ موٹر سائیکل سوار افراد فٹ پاتھ پر چڑھ کر راستہ ڈھونڈنے لگے۔ ٹریفک پولیس کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ نیٹی جیٹی اور اس کے اطراف میں بدترین ٹریفک جیم ہے۔ کراچی کے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ بدترین ٹریفک جیم کا ہے، اور اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہی سامنے آ رہی ہیں کہ ہیوی ٹریفک ہے جو وقت سے پہلے سڑکوں پر آ گیا۔ 11 بجے سے پہلے اس ہیوی ٹریفک کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔